بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، کیریئر کونسلر، لائف کوچ، گائیڈ، موٹیویشنل اینڈ انسپریشنل اسپیکر، ماسٹر ٹرینر ایکیڈیمک اینڈ مینجمنٹ۔ اس ویڈیو میں ہم بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں امپرمپٹو یا ایکسٹیمپور اسپیکنگ۔ جہاں تک امپرمپٹو کا تعلق ہے، یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ان اور پرمپٹ۔ پرمپٹ کا مطلب ہوتا ہے فوری طور پہ، ریڈینیس، فوری آپ کو کسی رسپانس کے لیے بلایا جائے اور آپ وہاں بولنا شروع کر دیں، اور اس کا اوریجن جو ہے وہ لاطینی ہے۔ دوسرا لفظ جہاں جو ہے یہ لکھا ہوا ہے ایکسٹیمپور۔ ایکسٹیمپور بھی دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ای ایکس اور ٹیمپور۔ یہ اس کا اوریجن جو ہے وہ بھی لاطینی ہے، اور ای ایکس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے جو آپ کو کسی موضوع میں بلایا گیا اس کی حوالے سے آپ کو بلانا، لیکن آپ نے جو بولنا ہے، ٹیمپور سے مراد ہے ٹیمپرل ہونا چاہیے، ٹیمپریری ہونا چاہیے۔ دونوں جب ہم ملا کے دیکھتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ٹو اسپیک ایٹ دا اسپر آف دا مومنٹ، یعنی کٹ آف دا ایج، کہ فوری طور پہ آپ کو بلایا جائے اور آپ نے بولنا ہوتا ہے، اور بولنا بھی اپنے معیار کے مطابق ہوتا ہے۔ اس میں یاد رکھنے والی بات ہے کہ اس کام کے لیے عام بندوں کو نہیں بلایا جاتا۔ جن بندوں کو بلایا جاتا ہے اس کا وہ آلریڈی جو ہے وہ نالجیبل آدمی ہوتے ہیں، اور ان کی ایکسپرٹیز جو ہیں اس کو کنالج کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو ہیں اس بندے کے کیلیبر کو، اس کی ویلتھ اور ورتھ کو جانتے ہیں، اس لیے وہ بلاتے ہیں، اور یہاں بلانا جو ہے بڑے آنر کی بات ہے۔ تو یہ یہاں جس کی میں نے بات کی تھی، یہ میں نے وضاحت اس سے اچھی کر دی ہے۔ اس کے بعد یہ چیز آپ کے یہاں یاد رکھنے والی وہ یہ ہے کہ یہ آگے سلائیڈ آ رہی ہے، اس میں لکھا ہوا 2 T's۔ یہاں پہلے ٹی سے مراد ہے کہ آپ نے جو کچھ کہنا ہے آپ کے پاس اس کے مطابق جو کنٹینٹ ہونے چاہیے، اور جب آپ نے کہنا ہے تو خاص طور پہ ٹائم کا آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد اس کی ضرورت جو ہے اکثر لوگوں کو پڑتی ہے جو اس اپنے فیلڈ میں ماہر ہوتے ہیں، لیکن یہ 10 لوگ جو ہیں ان کو تو اکثر ضرورت پڑتی رہتی ہے، اور خاص طور پہ انہی کے لیے یہ ٹیکنیک جو ہے وہ بنائی گئی ہے، اور انہی کو اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے۔ اس میں مینیجرز آتے ہیں، مینیجر کے بعد ٹیم کیپٹنز آتے ہیں، ٹیچرز آتے ہیں، اسٹوڈنٹس آتے ہیں، کوچز آتے ہیں، جرنلسٹ آتے ہیں، کامیڈینز آتے ہیں، اٹارنیز آتے ہیں، ٹیلی مارکیٹرز آتے ہیں، اور سیل ریپرزینٹیٹیو آتے ہیں۔ یہ 10 جو ہے یہ سلائیڈ آپ کے سامنے آپ کو بتا رہی ہے۔ اس کے بعد یہ امپرمپٹو یا ایکسٹیمپور کا فائدہ کیا ہے؟ اس فائدے میں کیا کہ آپ کا جو تھاٹ ایکسپریشن جو ہے وہ بڑھتے ہیں، پبلک اسپیکنگ میں کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا کوئک رسپانس اور کیپیبلٹی چیک ہو جاتی ہے، لیڈرشپ اور کمیونیکیشن سکل جو ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کا جو کانٹینٹ ہے اس پہ کنٹرول کی پریکٹس ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو چانس ملتا ہے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنے کا۔ اس کے بعد جو آخری فائدہ اس کا ہوتا ہے وہ ہے کہ آپ کو جو نیچرل کا جو ہے نا کنورسیشنل ڈلیوری، اس کا موقع ملتا ہے۔ یہ بینیفٹ آپ کے سامنے لکھے ہیں، یہ کچھ کم تھے تو میں نے جو بیان کی ہیں، چونکہ میرا تجربہ اس میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ میں 36 سال میں فیلڈ میں رہا ہوں اور کی پوسٹوں پر رہا ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے، اور مجھے یہ اسٹیج پہ اکثر ایسے بولنے کا موقع ملا ہے۔ اس کے بعد یہ جو لکھا ہوا ہے پوائنٹ ٹو بی کنسیڈر، 2-3 چیزیں مشکلات آپ کو آ سکتی ہیں، اس کی پریکٹس بہت ضروری ہے۔ پہلا اس میں مسئلہ یہ بن سکتا ہے کہ آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے اس کو اکٹھا کرنے میں مسئلہ ہو، خاص طور پہ کون سی چیز کہاں کہنی ہے اور کیسے کہنی ہے۔ دوسرا یہ مسئلہ بن سکتا ہے کہ جس ایشو کے لیے آپ کو بتایا گیا ہے اس کے متعلق سپورٹیو انفارمیشن جو ہے اس کی کمی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد تیسری سب سے اہم چیز ہے، جس موقع کے لیے بلایا گیا ہے اس موقع کے مطابق جو ہے وہ آپ کے پاس آئیڈیا کا نہ ہونا جو ہے، یا نیو کمر کے لیے ہے، جو ایکسپیرئنس بندے ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے بعد اس کا باڈی جو ہے اسپیک کا یا اسٹرکچر کا ہونا، اس میں 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس میں اوپننگ ہے، باڈی ہے، اور کنکلوژنز ہیں۔ یہ سلائیڈ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، سوری۔ اس کے بعد اس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں تھیسز، اینٹی تھیسز اور سینتھیسز۔ یہ ٹیکنیکس آپ کے سامنے آ رہی ہیں جو 6 لوگ استعمال کرتے ہیں، میں نے ان کو استعمال کیا، ان کے رزلٹ بہت اچھے ہیں۔ جہاں تک تکنیک کا تعلق ہے، اس کا اوریجن جو ہے وہ فرینچ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے دا وے آف ڈوئنگ، کس کام کو جس طریقے سے کرنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹیکنیک۔ اور ٹیکنیک میں پہلے یہ ٹیکنیک آپ کے سامنے آ رہی ہے
اس کو اگر آپ دیکھیں، اس کو ہم کہتے ہیں پریپ میتھڈ. تو پریپ میں پہلا جب پوائنٹ ہے اس کو ہم اوپننگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کو ہم کی پوائنٹ میں فار اوپننگ کہتے ہیں. اس کے بعد آر جو ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے اس کی آپ نے ریزن دینی ہوتی ہے. اس کے بعد ای سے اگزامپل بنتا ہے، آپ نے اپنے تجربے سے کوئی اس کی مثال دینی ہوتی ہے. یہ دونوں کام ہم جسٹیفیکیشن کے لیے کرتے ہیں. اور آخری پی جو ہے اس سے کنکلوڈنگ پوائنٹ بنتا ہے. یہ دونوں کی پوائنٹس ہوتے ہیں آغاز اور انجام کے لیے. تو اس طریقے سے آپ جو ہے اپنے میٹیریل کو ارینج کر سکتے ہیں. دوسری ٹیکنیک جو آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ ہے PPIT. یہاں پہلے پی سے بنتا ہے پیپل، یعنی جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے آپ ان کا شکریہ ادا کریں. دوسرے پی سے بنتا ہے پلیس، یعنی جس جگہ آپ کا بیان ہے اس کی جگہ کی اہمیت کے حوالے سے وہاں گفتگو کریں. آئی سے بنتا ہے ایشو، جس مقصد کے لیے بلایا ہے اس پہ اپنا اظہار خیال کریں. اور ٹی سے بنتا ہے ٹائم. ٹائم جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو جس کام کے لیے آپ کو بلایا گیا، جس ادارے نے بلایا ہے اس کا موجودہ جو کنٹریبیوشن کیا ہے، اور اس کے بعد مستقبل میں یہ کیسے گرو کر سکتا ہے. اس کے بعد یہ ٹیکنیک آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فیٹ ٹیکنیک. یہاں ایف سے بنتا ہے فیل، یعنی جس مقصد کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے اس کے مطابق اپنے جذبات اور احساسات جو ہے ان کا اظہار کریں. اے سے بنتا ہے اینیکڈوٹ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا ریلیونٹ تجربہ جو ہے بیان کریں، یعنی اپنی کوئی اسٹوری اس سے ریلیٹ کر کے بیان کر دیں. ٹی سے بنتا ہے ٹائی بیک. تو جس مقصد سے آپ کو مقصد کے لیے بلایا گیا ہے اپنے تجربے کو اس سے اٹیچ کر دیں. اس کے بعد چوتھی ٹیکنیک جو آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں 3P ٹیکنیک. اس میں یہ عام طور پہ ایشو کے کسی مسئلے کے بارے میں آپ کو بلایا جاتا ہے، تو اس میں پہلے پی سے مراد ہے پاسٹ، کہ اس ایشو جو ہے اس کی سابقہ کارکردگی یا ادارے کی سابقہ کارکردگی کیا رہی ہے. اس کے بعد اگلا پی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پریزنٹ، کہ اس کی موجودہ صورتحال کیا ہے، یعنی اس نے سسٹمیٹک اپنے آپ کو امپروو کیا ہے، اس کا کچھ تذکرہ کر دیں. اور ایف سے بنتا ہے فیوچر، کہ مستقبل میں یہ ادارہ جو ہے یہ کون سی مراحل طے کرنے کی گنجائش رکھتا ہے یا کرے گا. اس کے بعد ایک آگے ٹیکنیک جو آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں OR3C. او سے یہاں بنتا ہے اوپننگ ایشو. ایشو جو ہے اس کے بارے میں سٹارٹ میں کچھ. اس کے بعد R3 سے بنتا ہے 3 آپ نے مین ریزن دینی ہے اس کے سلوشن کے لیے جس ایشو کے لیے بلایا گیا ہے. اور سی سے بنتا ہے کلنچر. تو کلنچر سے مراد ہوتا ہے کہ وہ جو آپ نے سلوشن پیش کیا ہے اس سلوشن کے بعد آپ نے کوئی سجیسشن بھی دینی ہے کہ آگے ایسا کوئی مسئلہ بنے گا تو یہ ادارہ یا آرگنائزیشن جو ہے اس کو اس طریقے سے حل کر سکتی ہے، ان سجیسشن کو ذہن میں رکھ کر. آگے جو آخری ٹیکنیک آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں PSR ٹیکنیک. یہ بھی عام طور پہ کسی ایشو کا جب ڈبیٹ ہوتی ہے یا کوئی فنکشن وغیرہ ہوتا ہے اس پہ بلایا جاتا ہے. تو یہاں پی سے آپ بنتا ہے پرابلم، کہ آپ کو جو ایشو بلایا گیا ہے اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں. ایس سے بنتا ہے سلوشن، کہ اگر آپ کو وہ اصل ایشو کا نہیں پتہ تو آپ کے پاس اگر کوئی ایسا ایشو ہے جو اس سے ملتا جلتا ہے تو آپ اس کا سلوشن اس سے اٹیچ کر دیں. اور جب آپ سلوشن سے اٹیچ کریں گے تو آر سے بنتا ہے رسپانس. پھر وہ جو آپ نے ایشو کا سلوشن بیان کیا ہے اس کو جو ان کا ایشو تھا اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں. تو اس طریقے سے انشاءاللہ یہ 6 ٹیکنیک جو ہیں ان کا استعمال میں نے کیا ہے. یہ اچھا ہے، اس کے لیے آپ کو تجربے اور پریکٹس کی ضرورت ہے اور وہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس کے بعد کچھ ٹپس جو ہیں یا ٹرکس آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں. یہ اب اسپیچ کے دوران بھی ہو سکتی ہیں، اس کے پہلے بھی ہو سکتی ہیں اور بعد میں بھی ہو سکتی ہیں. اگر آپ ان ٹپس جو ہیں اس پہ عمل کریں گے تو آپ کے جو کانفیڈنس لیول جو ہے یا آپ کی جو اسپیچ ہے اس میں زیادہ جان پڑ سکتی ہے. پہلی اس میں ٹپ یہ ہے کہ ہمیشہ مسکراتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھیں. بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو پہلے اکنالج کر چکے ہیں. اس کے بعد دوسری ٹپ یہ ہے کہ اپنے تھاٹس کو جو ہے کلیکٹ رکھیں، کمپوز رکھیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تیسرا یہ ہے کہ بی پرپزفل، اپنے مقصد سے اٹیچ رہیں، دائیں بائیں باتیں نہ کریں. اس کے بعد چوتھی ٹپ یہ ہے کہ آپ جو ہے بڑا آئیڈیا کو سوچ کر جائیں اور سٹارٹ اس آئیڈیا سے لیں. وہ عام طور پہ کسی شعر کی صورت میں ہو سکتا ہے، کسی لطیفے کی شکل میں ہو سکتا ہے، کوئی مقولہ وہاں پیش کر سکتے ہیں تاکہ میں حاضرین جو ہیں اس سے متاثر ہوں، امپریس ہوں اور آپ کو سننے کے لیے مینٹلی تیار ہوں. پانچواں یہ ہے کہ آپ اس کے لیے اپنا مائنڈ میپ بنا کے جائیں اور اعتماد سے بات کریں. جو بھی آپ نے بات کرنی ہے لگے یہی کہ آپ ہی اس مسئلے کے لیے زیادہ موضوع ہیں، اس لیے آپ کو بلایا گیا ہے. اور چھٹی چیز یہ ہے کہ آپ جب اسٹیج کی طرف بڑھیں تو بڑے حوصلے کے ساتھ بڑھیں
اور آہستہ آہستہ اسٹیج کی طرف بڑھیں. وہاں بھاگنے کی یا تیز چلنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ آپ کی خود اعتمادی وہاں بھی ظاہر ہو. اس کے بعد 7واں کام آپ وہاں وہ یہ کریں کہ جس بندے نے وہاں اسٹیج پہ جو آپ کو بلا رہا ہے اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں اور اس کا شکریہ ادا کریں، اور اس کے بعد اپنے اس کا تعارف بھی اور اپنا تعارف بھی کروائیں. 8ویں چیز جو آپ کو یہ ہے کہ آئی کنٹیکٹ جو ہے اس کو لوز نہ ہونے دیں آڈین کے ساتھ بھی، اور اپنی اوپن اسٹیٹمنٹ بیان کرتے وقت جنہوں نے آپ کو بلایا ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی. اس کے بعد آپ ہمیشہ اپنی باڈی لینگویج جو ہے اس کو امپریسو رکھیں، ٹائم لیمٹ کا خیال رکھیں، اور اس کے بعد جیسے ٹائم لیمٹ ختم ہونے لگے اس سے پہلے جس ادارے نے آپ کو بلایا ہے ان کا شکریہ ادا کریں اور آپ اس کے بعد واپس آ جائیں. ان چیزوں کو اگر آپ خیال رکھیں گے انشاءاللہ تو یہ آپ کو جو فوری طور پہ بولنے والا اسپیچ والا مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا. یہ اس کو ہم کیسے ایکسپرٹ ایویلیویٹ کرتے ہیں، ایک ٹیبل آپ کے سامنے ہے، یہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ایک ایگزامپل ہے، اور یہ افیکٹو ڈلیوری جو ہے یہ کیا کر رہا ہے، یہ کی پوائنٹس ہیں یا ٹپس ہیں جن کا میں نے ذکر کر دیا ہے. اس امید کے ساتھ اس ویڈیو کو آپ پہلے سے زیادہ لائک کریں گے. مجھے آپ کے مشوروں کا انتظار رہے گا. چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے. مجھے جو ہے آپ کی آراء جو ہے، خاص طور پہ آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ جب آپ بھیجیں گے تو اگلی ویڈیو کو میں مزید امپروو کروں گا. اس پیشگی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اس چینل کو بہت پذیرائی بخشی ہے، اور پہلے سے زیادہ جو ہے میرے خاص طور پہ شاگرد جو ہیں طلباء طالبات کو، اپنے طلباء طالبات کو جو ہے وہ ریکمینڈ کریں گے. مجھے آپ کے مشوروں کا انتظار رہے گا. اللہ آپ کا